پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے آج سپریم کونسل برائے اقتصادی امور و سرمایہ کاری کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے کہا ہے کہ قطر فاؤنڈیشن کے منصوبوں کا مقصد یہاں اٹھان اور ترقی کے ایسے کام کرنا ہے جو پوری عرب دنیا کی خدمت کا ذریعہ بن سکیں۔ اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر اور جمہوریہ آذربائیجان کی مشترکہ اقتصادی، تجارتی اور ٹیکنیکل کمیٹی کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دیوان امیری میں سپریم کونسل برائے اقتصادی امور و سرمایہ کاری کے 2021 کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور اس کونسل کے دوسرے ممبران بھی آج کے اس اجلاس میں شریک تھے۔ سپریم کونسل نے اس کے دوسرے اجلاس میں کیے جانے والے فیصلوں اور سفارشات اور منصوبوں کے فالو اپ کی رپورٹ کا جائزہ لیا اور ملک میں معیشت کے اولین اہمیت کے موضوعات پر بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے۔ کونسل نے ملک میں سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے منصوبوں اور ان سے متعلقہ چیلنجوں، بینکاری کے شعبے کا جائزہ، اسے درپیش چیلنجوں اور اسے فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ دوسری نیشنل ڈیولپمنٹ کی پالیسی کی تازہ ترین صورتحال اور آج کے ایجنڈے میں شامل موضوعات کا بھی جائزہ لیا گیا اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے گئے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے ایک مناقشے میں شرکت کی ہے اور انہوں نے قطر فاؤنڈیشن کے قیام کے لیے ذاتی اور قومی وجوہات اور اس سفر میں پیش آنے والے چیلنجوں اور مشکلات کے بارے میں بتایا ہے۔ قطر فاؤنڈیشن سے متعلق وہ کہانیاں جو بیان نہیں کی گئیں، اس عنوان کے تحت ہونے والے اس مناقشے میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے مختلف سطحوں پر تعلیمی عمل کو فروغ دینے کے کام میں پیش آنے والی مشکلات اور رکاوٹوں کی تفصیلات بتائی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیمی عمل سے متعلق ان کا تصور یہ ہے کہ ہر قطری اور غیر قطری طالب علم کو مقامی مارکیٹ کی ضرورتوں کا ادراک اور مستقبل میں اس کے ساتھ ڈیل اور برتاؤ کی کیفیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قطر فاؤنڈیشن نے تمام شعبوں میں جو ملازمین دیے ہیں ان کی صلاحیتوں اور اس کارکردگی پر وہ فخر و اعتزاز محسوس کرتی ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے مستقبل کے منصوبوں سے متعلق صاحبۃ السمو نے کہا کہ فاؤنڈیشن کے تمام منصوبوں کا مقصد قطر کی سرزمین پر اٹھان اور ترقی کے ایسے کام کرنا ہے جو پوری عرب دنیا کی خدمت کا ذریعہ بن سکیں۔ جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علییف نے آج باکو میں قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات کی ابتدا میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ آذربائیجان کے صدر کے درمیان سلام و تحیات اور خیر سگالی کے پیغامات کا تبادلہ عمل میں آیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آذربائیجان کے یوم آزادی کی مناسبت سے قطر کی جانب سے انہیں مبارکباد بھی پیش کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر اور آذربائیجان کی مشترکہ معاشی، تجارتی اور ٹیکنیکل کمیٹی کے تیسرے اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جناب جیحون پیراموف کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں متعدد علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ اس دورے میں قطر اور آذربائیجان کے درمیان عام پاسپورٹ پر ویزوں کے حصول کی شرط ختم کرنے کے سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے۔
قطر اور یورپی یونین نے فضائی ٹرانسپورٹ کے ایک جامع سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں جو قطر اور یورپی یونین کے ملکوں کے درمیان فضائی ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون کے ایک نئے مرحلے کی تمہید ثابت ہوگا۔ وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیتی نے قطر کی جانب سے اور جمہوریہ سلووینیا کے وزیر امور خارجہ جناب انزی لوگار نے یورپی یونین کی جانب سے سمجھوتے پر دستخط کیے کہ ان کا ملک اس وقت یورپی یونین کی صدارت کر رہا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم اور قطر نے آج سے کئی سالوں کے لیے ایک نئے تعاون کا آغاز کر دیا ہے جس کا مقصد سن 2022 میں ورلڈ کپ چیمپئن شپ کو مستقبل میں جسمانی اور نفسیاتی صحت اور امن و امان کا مینار بنانا ہے۔ یہ مشترکہ منصوبہ 3 سالوں پر محیط ہوگا جس کا عنوان رکھا گیا ہے 2022 کی ورلڈ کپ چیمپئن شپ اسپورٹس اینڈ ہیلتھ کا ورثہ بنے گی۔ جنیوا میں صحت کی عالمی تنظیم کے صدر دفتر میں اس کے لیے ایک مشترکہ تقریب منعقد کی گئی جس میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈہانوم گھیبریسوس، قطر کی وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری، منصوبہ اور ورثے کی ہائی کمیٹی کے سیکریٹری جنرل جناب حسن الزوادی اور فٹ بال ورلڈ فیڈریشن فیفا کے صدر جناب جیانی انفانٹینو شریک ہوئے ہیں۔ 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ فیفا قطر چیمپئن شپ کی امن و سلامتی اور سیکیورٹی کے لیے قطر کی کوششوں میں جرائم سے متعلق پولیس کی بین الاقوامی تنظیم انٹرپول کے تابع اسٹیڈیم کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے جس کا مقصد 2022 کے ورلڈ کپ کے موندیال کے لیے قطر کے تمام تر انتظامات کی تیاریوں کی بہترین حفاظت کرنا ہے۔ انٹرپول میں اسٹیڈیا پروجیکٹ کے ڈائریکٹر جنرل جناب فلاح الدوسری نے ایک بیان میں اس پروجیکٹ کی تفصیلات بتائی ہیں۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے اخبار واسط فرانس کو دیے گئے اخباری بیان میں کہا ہے کہ کابل میں امر واقعہ یہ ہے کہ وہاں ایک حکومت قائم ہے اور افغانستان کو تباہی سے بچانے کے لیے سمجھوتے کیے جانے چاہیے کہ اگر افغانستان ڈھہ گیا تو یہ سب کے لیے ایک سانحہ بنے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان حکومت کے ساتھ ڈیل اور برتاؤ کا مطلب وہاں کے سسٹم اور انتظامیہ کو تسلیم کرنا نہیں ہے اور اسی طرح انسانی امداد دینے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ حقوق انسانی کی قربانی دے دی جائے۔ قطر نے افغانستان سے متعلق نیٹو کی کونسل اور تعاون کے استنبول انیشیٹو میں شامل ملکوں کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ برسلز میں ہونے والے اس اجلاس میں یورپی یونین میں قطری مشن کی اہلکار محترمہ نادیہ احمد الشیبی نے اس اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے افغانستان سے انخلاقی کارروائیوں میں قطر کی جانب سے کیے جانے والے بڑے حصے کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ صرف انخلا ہی نہیں بلکہ پھنسے ہوئے لوگوں کو پناہ بھی دی گئی ہے۔ انہوں نے آزادانہ نقل و حرکت کے حق کی حفاظت کے لیے افغانستان اور دنیا کے بقیہ ملکوں کے درمیان پرامن اور محفوظ انسانی گزرگاہ اور سول باشندوں کی حفاظت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق یہاں کی سوسائٹی میں آج کورونا وائرس کے مزید 48 اور مسافروں میں 19 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں جبکہ مزید 75 مریض اب صحتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد اب تک شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,36,498 ہو گئی ہے۔ حفاظتی اقدامات کی پابندی نہ کرنے کی بنا پر یہاں کے متعلقہ اداروں نے آج 129 افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ امریکہ کے ایک سابق وزیر خارجہ کولن پاول کورونا کا شکار ہونے کے بعد وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ عراق کی کچھ سیاسی پارٹیوں نے وہاں گزشتہ دنوں کرائے جانے والے پارلیمانی الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس پس منظر میں عراقی صدر برہم صالح نے اپیل کی ہے کہ قومی صفوں میں اتحاد لایا جائے، بات چیت اور ڈائیلاگ کی زبان کو برتری دلائی جائے اور دستوری عمل کا احترام کیا جائے۔ کویت میں پیٹرول کی نیشنل کمپنی نے اعلان کر دیا ہے کہ الاحمدی کی آئل ریفائنری میں لگنے والی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔
ادھر امارات میں دبئی حکومت کے میڈیا آفس نے اعلان کیا ہے کہ سول ڈیفنس یعنی شہری دفاع کی ٹیمیں جبل علی کے انڈسٹریل ایریا میں تیل کی بقایا جات میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور بھارت کی جنوب مغربی ریاست کیرالہ میں موسلا دھار بارشوں کے بعد کئی مقامات پر سیلاب آ جانے اور لینڈ سلائڈنگ کی خبریں ملی ہیں، اور خبروں کے مطابق کم از کم 25 اشخاص جاں بحق ہو گئے ہیں۔ امدادی ٹیمیں لوگوں کو بچانے کا کام کر رہی ہیں، جبکہ فوج نے ہنگامی امداد پہنچانے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ ریاست کیرالہ کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو جانے کے بعد سیلابوں میں کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ پھر ایڈوکی کے مقام پر 11 اور لٹایام یا کوٹایام کے علاقے میں 14 لاشیں ملی ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ریاست میں کم از کم 100 امدادی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔